کیا آپ نے کبھی انسٹاگرام سکرول کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ یہ اداکارائیں اور اب تو اداکار بھی اتنے پرفیکٹ کیسے نظر آتے ہیں؟ ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک ایسا لگتا ہے جیسے ان سو کالڈ زمینی ستاروں نے ہمیشہ جوان رہنے کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان اداکاراؤں کی بے داغ نظر آنے والی جلد، وہ پرفیکٹ ناک اور وہ تراشیدہ جبڑا ہمیشہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آتا ہے؟ کیا ہوا اگر وہ پرفیکٹ چہرہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں دراصل ایک سوچا سمجھا دھوکہ ہے؟ اس کاسمیٹک پروسیجرز کی دنیا سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیوں اتنے سارے لوگ، چاہے وہ مشہور ہوں یا عام مگر امیر لوگ، سب پلاسٹک سرجری کے لیے نشتر تلے جانے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور ہم وہ بڑا سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ عمل اتنا اہم ہے؟ دیکھتے رہیں کیونکہ جوابات آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ یہ اب کوئی چھپا ہوا راز نہیں رہا۔ پلاسٹک سرجری ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور اس سے آگے ایک عام رواج بن چکی ہے۔ ہمارے بہت سے پسندیدہ ستاروں نے کھلے عام یا خبروں کے مطابق سرجری کروائی۔ مشہور زمانہ کارڈیشن فیملی کے بارے میں سوچیں، جنہوں نے پچھلی دہائی میں خوبصورتی کے معیارات کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ کیلی جینر کے لپ فلرز نے دنیا بھر میں ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا تھا۔ پریانکا چوپڑا برسوں سے ناک کی سرجری اور دیگر تبدیلیوں کے بارے میں قیاس آرائیوں کا مرکز رہی ہے۔ بالی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ تک کی بلندیوں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ پریانکا چوپڑا کا روپ بھی بدلتا گیا۔ باصلاحیت شروتی اپنی ناک کی سرجری کے بارے میں ہمیشہ بہت واضح رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شروتی کا اپنی زندگی اور اپنے چہرے کے لیے اپنا انتخاب ہے۔ یہاں تک کہ جین فونڈا جیسی لیجنڈز نے بھی اپنی آن سکرین چمک برقرار رکھنے کے لیے فیس لفٹ کے بارے میں کھل کر بات کی۔ بیلا حدید جیسے ہالی ووڈ سٹار سے لے کر جن کے نقوش کو خوبصورتی کا نیا معیار مانا جاتا تھا، اور بالی ووڈ کے کئی نامور اداکاروں تک، یہ صاف ظاہر ہے کہ کاسمیٹک تبدیلیاں انڈسٹری میں خود کو پرکشش بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہیں۔ یہ صرف دکھاوے کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ کیریئر میں کی گئی ایک سرمایہ کاری ہے، ایک ایسا طریقہ جس سے وہ اس سانچے میں فٹ ہو سکیں جسے شوبز کی دنیا میں کامیاب مانا جاتا ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری اتنی زیادہ مقبول کیوں ہو گئی ہے۔ یہ صرف شوق نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ خود اعتمادی اور با اختیار بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ تصور کریں کہ پوری زندگی اپنی ناک کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول کو بھی متاثر کرنے لگی ہے۔ ایسی صورت میں ناک کی سرجری یعنی رائنو پلاسٹی واقعی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سرجری صرف آپ کی شکل نہیں بدلتی، یہ آپ کی عزت نفس کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک سرجری آپ کو اپنی ذات میں زیادہ پر اعتماد اور باوقار بنا دیتی ہے۔ یہ نیا اعتماد آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے، آپ کے کیریئر سے لے کر آپ کے ذاتی رشتوں تک۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ طریقے صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی حادثے کے بعد یا وزن کم کرنے کے طویل سفر کے بعد جب جسم پر اضافی جلد رہ جاتی ہے، یا کسی بیماری سے لڑنے کے بعد ریکنسٹرکٹیو سرجری لوگوں کو دوبارہ مکمل ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ معمول کی زندگی کی بحالی اور لوگوں کو تکلیف دہ تجربات سے نکال کر آگے بڑھانے کا نام ہے۔ ان حالات میں سرجری جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے شفا دینے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ پھر کیریئر کا پہلو آتا ہے، خاص کر ان شعبوں میں جہاں ظاہری شکل و صورت ہی سب کچھ ہے۔ ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں اور لالی ووڈ میں بھی جوان اور بے داغ نظر آنے کا دباؤ خاص کر اداکاراؤں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں وہاں تھوڑی سی تبدیلیاں جیسے جھریاں مٹانے کے لیے بوٹوکس یا چہرے کا نکھار بڑھانے کے لیے فلر کیریئر کو بہت طویل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اداکار کو وہ کردار دلانے میں مدد دیتا ہے جس کے لیے شاید اسے بہت بوڑھا سمجھا جاتا ہے۔ اس مقابلے کی دوڑ میں بہت سے لوگ اسے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے ایک ضروری خرچہ سمجھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ سب صرف اچھا محسوس کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، اور شاید صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے۔ لیزر فیشل جیسے بغیر سرجری والے علاج یا کیمیکل پیل جیسی ترکیب آپ کو وہ اضافی نکھار دے سکتی ہیں جو آپ کو تر و تازہ محسوس کرواتا ہے۔ یہ خود کی دیکھ بھال کا ایک طریقہ ہے، اپنی ذات میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک راستہ۔ تو جب ہم فوائد دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مصنوعی طریقے ان کی زندگی کے معیار میں حقیقی بہتری لاتے ہیں۔ تاہم اس کے دوسرے رخ کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کاسمیٹک سرجری کی دنیا صرف خوبصورت تصویروں اور پرفیکٹ سیلفیز کا نام نہیں، اس میں بڑے نقصانات اور خطرات بھی ہیں جن پر ہر کسی کو غور کرنا چاہیے۔
سب سے پہلے کسی بھی سرجری کے ساتھ صحت کے خطرات جڑے ہوتے ہیں۔ انیستھیزیا کی پیچیدگیاں، انفیکشن کا ڈر، بہت زیادہ خون بہنا یا مستقل نشانات رہ جانا۔ چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ ہم سب نے بگڑی ہوئی سرجریوں کے افسوسناک کہانیاں سنی ہیں، جب کوئی معمولی تبدیلی کے لیے جاتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ان نتائج سے مستقل نقصانات ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اخباروں کی سرخیاں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے لیے زندگی کے حقیقی المیے ہیں۔ پھر اس کی مالی لاگت کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ طریقے مہنگے ہیں اور شاذ و نادر ہی صرف ایک بار کا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ بوٹوکس جس نے آپ کے ماتھے کی جھریاں مٹائیں، اس کا اثر 3 سے 6 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ فلرز جنہوں نے آپ کے ہونٹوں کو بھرا، انہیں ہر سال دوبارہ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جلد ہی ایک بہت مہنگا کام بن جاتا ہے جو لوگوں کو خرچ کے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ مالی بوجھ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مصیبت پیدا کرتا ہے۔ جسمانی اور مالی نقصانات سے ہٹ کر اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہے۔ کمال پرفیکشن کی تلاش ایک نشہ بن جاتی ہے۔ یہ اکثر ایک چھوٹے علاج سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنی ناک ٹھیک کرواتے ہیں، پھر محسوس ہوتا ہے کہ ٹھوڑی صحیح نہیں، پھر آپ کو اپنے گالوں میں خرابی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی تلاش بن جاتی ہے جہاں آپ نئی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اسے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں آپ اپنی شکل کی خامیوں کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پاتے۔ اعتماد پیدا کرنے کی بجائے سرجری اسے تباہ کر سکتی ہے، جس سے آپ مسلسل بے چینی اور عدم اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے ایک غیر فطری اور ایک جیسی نظر آنے والی شکلوں کی تخلیق بھی دیکھ رہے ہیں، جب ہر کوئی ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک جیسے نقوش کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہی اونچی گالیں اور بلی جیسی آنکھیں، تو انسان کی اپنی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ بالکل ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں، جیسے ایک ہی نمونے کی کاپی ہو۔ یہ ان منفرد خصوصیات کو مٹا دیتا ہے جو ہماری اصل پہچان ہے۔ حقیقی خوبصورتی قدرت کی دی ہوئی ہے، دوسروں جیسا بننے میں نہیں۔ سب کے لیے ایک ہی سانچے میں فٹ ہونے کا دباؤ، خود کو اس مخصوص سانچے میں ڈالنے کا ذہنی پریشر انسان کی اپنی پہچان کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ آئیے اپنے قدرتی وجود کو اپنانے کے حیرت انگیز فوائد پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سے آزادی کا ایک گہرا احساس ملتا ہے۔ جب آپ خود کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسے آپ ہیں، تو آپ ایک ناممکن معیار کے پیچھے بھاگنے کی بے چینی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگلے بوٹوکس اپائنٹمنٹ کی فکر نہیں رہتی، آپ بس سکون سے جی سکتے ہیں۔ یہ ذہنی سکون واقعی انمول ہے۔ آپ نہ صرف بہت سے پیسے بچاتے ہیں، بلکہ وہ ذہنی اور جذباتی توانائی بھی بچاتے ہیں جسے آپ زندگی کو بہتر بنانے والے کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مشاغل کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو وقت دے سکتے ہیں اور اپنی ذاتی ترقی پر توجہ دے سکتے ہیں۔ قدرتی رہنا ایک صحت مند خوبصورتی کو فروغ دیتا ہے، وہ جو انسان کے اندر سے باہر نظر آتی ہے۔ جب آپ بیرونی سہاروں پر بھروسہ نہیں کرتے تو آپ اپنے جسم کا زیادہ بہتر خیال رکھتے ہیں۔ آپ متوازن غذا پر توجہ دیتے ہیں، آپ باقاعدہ ورزش کرتے ہیں، آپ بھرپور نیند لیتے ہیں اور ذہنی تناؤ کو سنبھالنا سیکھتے ہیں۔ یہ عادتیں نہ صرف آپ کو بہتر دکھاتی ہیں بلکہ بہتر محسوس بھی کرواتی ہیں۔ یہ وہ قدرتی نکھار دیتی ہیں جو کوئی انجیکشن نہیں دے سکتا۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، نہ کہ وہ جس کے لیے آپ کو بار بار قیمت ادا کرنی پڑے۔ اپنا قدرتی روپ اپنانا دوسروں کے لیے بھی ایک طاقتور مثال بنتا ہے، خاص کر آنے والی نسلوں کے لیے۔ جب آپ اپنی جھریوں کو دانائی کا نشان اور اپنے نقوش کو اعزاز سمجھتے ہیں تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصلی ہونا ہی بہترین ہے۔ آپ خوبصورتی کے ان زہریلے معیارات کو چیلنج کرتے ہیں جو سوشل میڈیا اور شو بیز پھیلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قدرت کے دیے ہوئے حسن اور اصلیت میں ہی حقیقی خوبصورتی ہے۔ اس طرح آپ مسئلے کا نہیں بلکہ حل کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کے منفرد نقوش ہی آپ کی پہچان ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی مسکراہٹ اور یہ لکیریں جو ہنستے وقت آپ کے چہرے پر بنتی ہیں، یہ وہی سب ہیں جنہیں آپ کے پیارے پسند کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی وراثت ہے، آپ کی کہانی اور آپ کی پہچان کا حصہ ہیں۔ انہیں بدلنا دراصل اپنی ذات کے ایک حصے کو مٹانا ہے۔ حقیقی اور دیر پا اعتماد کسی ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے سے نہیں آتا، یہ خود کو اپنی خامیوں سمیت قبول کرنے اور پیار کرنے سے آتا ہے۔ ہر انسان ایک منفرد تخلیق ہے۔
جس طرح آپ کو بنایا گیا ہے اس میں ایک گہری خوبصورتی ہے اور وہ صرف آپ کی ہے۔ نیچرل رہنے کا فیصلہ دراصل خود سے محبت اور اپنی انفرادیت کی قدر کرنا ہے۔ اپنی صلاحیت کا جشن منائیں، نہ کہ کسی مصنوعی کمال کا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضروری اقدامات کر لیں، جیسا کہ لائک، سبسکرائب وغیرہ۔ نیچرل رہیں اور خوبصورت رہیں۔ Azul, a signature beyond science.